بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ محرم کی 9-10 یا 10-11 کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے، اس کی عظمت کے بارے میں بتائیں گے، اس کے فوائد آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی زندگی میں ان روزوں کے کتنے فائدے ہوں گے۔ ناظرین، قمری تقویم میں محرم الحرام کا مہینہ بہت زیادہ عظمت و حرمت کا حامل ہے۔ جب اللہ پاک نے کائنات تخلیق کی تب ہی سے محرم کو خصوصی درجہ حاصل رہا۔ محرم حرمت والے 4 مہینوں میں شامل ہے اور تمام انبیاء اکرام کی شریعتوں میں اس کی حرمت و تعظیم مقدم رکھی گئی۔ عرب میں قبل از اسلام محرم کو صفر اول کہا جاتا تھا، مگر اسلام نے اس مہینے کو محرم کے نام سے موسوم کرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ محترم قرار دیا۔ عاشوراء 10 سے نکلا ہے، جس کے معنی 10 کے ہیں۔ یوم عاشوراء کے لفظی معنی 10ویں کے دن کے ہیں۔ چونکہ یہ محرم الحرام کے مہینے کا دن ہے، اس لیے اس کو محرم الحرام کی 10ویں کا دن کہتے ہیں۔ یوم عاشور ظہور اسلام سے پہلے قریش مکہ مکرمہ کے نزدیک بھی بڑا دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا اور قریش مکہ مکرمہ اس دن روزہ رکھتے تھے، اور یہودی بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشور کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ روزہ کیسا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بہتر دن ہے۔ اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہم تمہارے اعتبار سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 1926۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ان کاموں سے اتفاق فرماتے تھے جو ملت ابراہیمی کی نسبت سے اچھے کام ہوتے تھے۔ اسی بنا پر آپ حج کی تقریبات میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اسی اصول کی بنا پر یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ قبل از ہجرت اسلام میں عاشوراء محرم کے روزے کا حکم نہ تھا۔ اس دورانیے کے بعد اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے قبل ہمارے نبی عاشوراء کا روزہ رکھتے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں مرقوم ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ اب عاشوراء کا روزہ تمہاری مرضی پر ہے، دل چاہے تو رکھو، نہ چاہے تو نہ رکھو۔ صحیح بخاری جلد دوم حدیث نمبر 1681۔ عاشوراء کے روزے کے حوالے سے ایک روایت میں ذکر ملتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا تو اس کے روزے کا حکم فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، اس دن کی یہودی اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی نے کہا کہ آئندہ سال نہیں آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ صحیح مسلم۔ اب اس وقت رمضان کے مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں، اور رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم جلد دوم حدیث نمبر 262۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کن روزوں کی ہے؟ فرمایا، اللہ کا مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ بلا شبہ ماہ محرم میں نفلی روزے رکھنا بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں ماہ محرم سے مراد یوم عاشورہ ہے، جس کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت منقول ہے، اور اس کی تائید اس کے بعد آنے والی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں ماہ محرم کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی ہے، چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ نسبت تخصیص کی بنا پر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہو کہ صرف محرم ہی اللہ کا مہینہ ہے، بلکہ چونکہ تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں، اس لیے اس موقع پر بطور خاص اللہ کی طرف محرم کے مہینے کی نسبت اس ماہ مبارک کے شرف و فضیلت کے اظہار کے طور پر ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سملہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہند بن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربی بنت معز بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، جبکہ عاشورہ کے روزہ سے گزشتہ سال کے تمام گناہ معاف کیے جانے کے حوالے سے صحیح بخاری جلد 2 حدیث نمبر 252 میں بھی مذکور ہے۔ معاشرے میں عام تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ محرم کی اہمیت دراصل واقعہ کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت کے سبب ہے۔ بلا شبہ میدان کربلا میں اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور اس کا جتنا بھی دکھ و افسوس کیا جائے کم ہے، مگر محرم کی اہمیت و فضیلت قبل از اسلام بھی تھی، جس کا ذکر اولین سطور میں موجود ہے۔ اور ویسے بھی واقعہ کربلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا، مگر محرم کی حرمت کے باب میں بہت سی روایات اس سے قبل موجود ہیں، اور دین کی تکمیل بھی آپ کی حیات مبارکہ میں پوری ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، جہاں دین کے کامل ہونے سے مراد شریعت کے تمام اصول اور جزوی احکام و ہدایات ہیں، اور ان احکام پر عمل پیرا ہونے کا وہ طریقہ اور نمونہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے سامنے پیش فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو زندگی کے کسی بھی پہلو میں، خواہ وہ معاشرتی پہلو ہو یا معاشی پہلو ہو یا سیاسی ہو، باہر سے کوئی بھی اصول اسلام میں درآمد کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لحاظ سے اسلام میں موجودہ مغربی جمہوریت، اشتراکیت، کمیونزم، سوشلزم یا اور کسی عزم کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اسلامی تعلیمات کے برعکس ہمارے معاشرے میں محرم کے حوالے سے بہت سے ابہام اور بدعات پائی جاتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کے روزہ سے 60 سال کی نماز، روزہ اور عبادات کا ثواب ملتا ہے۔ عاشورہ کے روزہ سے اللہ پاک 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عاشورہ کے روزہ سے 1000 حاجتیں اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 10,000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ عاشورہ والے دن کسی مومن کی افطاری ساری امت محمدیہ کی افطاری سے مماثل ہے۔ یوم عاشورہ کے روز یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے ہر بال کے عوض جنت میں مراتب بلند ہوتے ہیں۔ عاشورہ کے روزہ سے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔
اور یہ روزہ انبیاء کے روزہ کے برابر ہے۔ 10ویں محرم کی شب بیداری 7ویں آسمانی مخلوق کے مماثل عبادت ہے۔ عاشورہ کے دن کسی کو ایک گھونٹ شربت پلانا ایسے ہے گویا تمام عمر اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو۔ یوم عاشورہ کو اہل بیت کے مسکینوں کو کھانا کھلانے والا پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے درمیان بہت سی رسومات پائی جاتی ہیں جن کے حوالہ جات بھی دیے جاتے ہیں، مگر امام ابن جوزی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موسیٰ الطویل کی ان روایات کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اس کا ذکر الموضوع ابن جوزی 199/2 اور 102/2 میں مذکور ہے۔ امام جوزی کے بیان کی تائید کرتے ہوئے ان روایات کو موضوع قرار دیتے ہیں، اور علماء اہل سنت اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ ان روایات کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ ان روایات کا ذکر کرنا یا انہیں تحریر و تقریر میں لانا بھی مناسب نہیں، جہاں ان روایات کا ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان موضوع روایات کو لائق اعتناء نہ سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔